بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ کم عمر تھی، نا سمجھی میں بہت بڑا گناہ کر گئی، مگر پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے معافیاں ہی مانگتے گزری۔ گناہ کا بوجھ۔ فاطمہ، ارے فاطمہ کہاں ہو؟ میں آواز دیتی ہوئی باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ فاطمہ تو باورچی خانے میں بھی نہیں تھی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے پہلے تو میں گھر ہی میں چھوڑ کے گئی تھی۔ پھر میں نے اس کو چھت سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ فاطمہ، میں نے تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ مغرب کے وقت چھت پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ پھپھو میں کام سے گئی تھی، وہ گھبرا کے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، چل نماز پڑھ لے۔ پھپھو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی نا، تو میں نے چھت پہ ہی نماز پڑھ لی۔ ابھی تو اذانیں بھی شروع نہیں ہوئی، تو نے نماز بھی پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لی، یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں فاطمہ کا رویہ بدلتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر میں نے سرزش کرنے سے پہلے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو۔ فاطمہ میری بہو تھی اور بہت ہی لاڈلی بھتیجی بھی تھی، نازک سی بلوری آنکھوں والی۔ میری شادی ایک پیش امام سے ہوئی تھی۔ پہلے کے دور میں صرف لڑکا دیکھا جاتے تھے۔ مسجد کی طرف سے 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ملا ہوا تھا۔ 2 بہن بھائی، ماں باپ نے بہن کی شادی کر دی۔ اس کے بعد ابو بکر سے میری بھی شادی ہو گئی۔ ابو بکر کے والد مسجد کے پرانے اور اچھے پیش امام تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ابو بکر مسجد کے امام بن گئے۔ ابو بکر بہت ہی شریف اور نیک انسان تھے، مگر غریب بہت تھے۔ میں نے 5 کلاس پاس کی ہوئی تھی، قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا تھا۔ شادی کے 2 سال تو آسانی سے گزر گئے۔ ساس نے پوتا پوتی کا تقاضا شروع کر دیا۔ میں تہجدوں میں اولاد کی دعا کرتی، مگر پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ساس پوتا پوتی کا ارمان لیے دنیا سے چلی گئی، مگر پھر میں نے اللہ سے لو لگا رکھی۔ ابو بکر بھی کبھی دبے لفظوں میں اولاد کا تبصرہ کر جاتا، مگر میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے خاموش ہو جاتا۔ شادی کو 10 سال گزر گئے۔ میرا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر میں نے اولاد کی دعا مانگنا ہی چھوڑ دی۔ 1 ہفتے سے میری طبیعت بہت خراب تھی۔ ابو بکر نے کئی دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، اس لیے طبیعت گری گری ہو رہی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے دوسرے کمرے میں مدرسہ بھی کھولا ہوا تھا۔ چھوٹے بچے سپارہ پڑھتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے میری روح کو ٹھنڈک مل رہی ہو۔ چھوٹے بچوں کی چہکار شور شرابے سے شام اچھی گزر جاتی۔ جو بڑی بچیاں تھیں، ان کے ماں باپ اچھے پیسوں کی بدولت مجھے گھر میں بلا کے قرآن شریف پڑھواتے تھے۔ ابو بکر نے اعتراض بھی کیا۔ جب پیسوں کی بات ہوئی تو خود ہی خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے اپنے پیسوں کی بیسی ڈالنی شروع کر دی تاکہ اپنا چھوٹا سا مکان خرید لیں۔ پتہ نہیں کب یہاں سے خالی کرنے کا حکم نامہ آ جائے۔ محلے سے نکل کے روڈ کے پار اچھے مکانات بنے ہوئے تھے، کچھ بنگلے بھی تھے۔ سب لوگ میری بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ میں 2 بجے تک شام کا کھانا بنا کے نکل جایا کرتی تھی۔ 5 سے 6 چھوٹے بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ زرینہ، کیا بات ہے، تھکی تھکی لگ رہی ہو؟ آخر میں لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے پہ جایا کرتی تھی۔ ان کے 4 چھوٹے بچے ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، 2-3 دن سے طبیعت خراب ہے، شاید موسم کا اثر ہے، چہرے سے بہت کمزور لگ رہی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے کلینک پہ لے گئیں۔ بنگلے کے اندر ہی انہوں نے چھوٹا سا کلینک بھی کھولا ہوا تھا، جس میں وہ صرف خواتین کا علاج کرتی تھیں۔ زرینہ، لیٹ جاؤ، میں تمہارا چیک اپ کرتی ہوں۔ باجی، ایسی بھی طبیعت خراب نہیں ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ زرینہ، طبیعت خراب ہے یا نہیں، تمہارے چیک اپ کے بعد پتہ چلے گا۔ انہوں نے خوب اچھی طریقے سے میرا چیک اپ کیا۔ زرینہ، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ میں افسردہ ہو کے بولی۔ باجی، کوئی اولاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ کی آس میں بیٹھی ہوں، یہ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، رات کو جا کے ضرور کروا لینا۔ میں نے بے دلی سے پرچے پکڑے، اٹھ کے جانے لگی۔ لیٹی رہو، ڈرپ لگانی ہے۔ باجی، بہت وقت ہو جائے گا، طاقت کی لگا رہی ہوں،
گھنٹے کی بات ہے، ڈرپ لگا کر جیسے جسم میں جان پڑ گئی۔ زرینہ یہ ٹیسٹ لازمی کروانے ہیں، گھر جا کے آرام کرنا۔ عشاء کے بعد شوہر کے ساتھ چلی جانا۔ میں گھر آ گئی، طبیعت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے ابو بکر کو ساری بات بتائی تو ابو بکر فوراً کھڑے ہو گئے۔ برقع پہنو، اگر ڈاکٹر صاحبہ نے ضروری ٹیسٹ کہا ہے تو ضرور کوئی بات تو ہوگی نا۔ میں بھی اچھا کہہ کے تیار ہو گئی۔ ٹیسٹ کروا کے ہم واپس آ گئے۔ میں ڈاکٹرنی کے پاس چلوں گا ٹیسٹ رپورٹ دکھانے۔ ابو بکر کیوں پریشان ہے؟ میں ٹھیک ہوں، میں مزاحیہ انداز میں بولی۔ زرینہ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، سمجھی؟ ساتھ چلنا میرے، اور کل دوپہر میں بچوں کو پڑھانے نہ نکل جانا، آرام کرنا۔ مولانا صاحب جیسی آپ کی مرضی۔ ہم دونوں عشاء کی نماز کے بعد ڈاکٹرنی کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹرنی نے رپورٹ دیکھی اور خوش ہو کر بولی، مبارک ہو، آپ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ ہم دونوں ششدر رہ گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روئیں یا ہنسیں۔ دونوں میاں بیوی گھر آ گئے۔ ابو بکر نے میرے اوپر پابندی لگا دی باہر نکلنے کی۔ اب صرف گھر ہی میں بچے پڑھایا کرتی تھی۔ ابو بکر میرے بچوں کی طرح خیال رکھ رہے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میں نے دن رات سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ ابو بکر کہتے تھے، دوستو کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔